السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، جاؤں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے، صحت والی لمبی عمر دے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی زیادہ خوفناک سٹوری ہونے والی ہے، ایک بہت ہی زیادہ خوفناک سٹوری سنانے والا ہوں جو آپ کی رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ یہ کہانی بستے ہمیں بیچی ہے ایک آدمی نے، جو ایک اکیلے ہاؤس تھا، ہاؤس جیسی یعنی ایک ہاسٹل تھی، وہاں پر وہ رہ رہا تھا اکیلا۔ اس کی جو بچے تھے، بیوی تھی، وہ ان کو اس نے اپنے ماں باپ کے پاس بھیجا ہوا تھا کچھ دن کے لیے۔ تو ہوا یوں کہ ایک اکیلے رات کو صبح کام کرتا تھا، پھر رات کو دیر سے 12 بجے کے بعد 1 بجے کے ٹائم وہ اپنے گھر آ جاتا تھا، اور وہاں پر اپنے کمرے میں اکیلا ہی اس نے سسٹم بنایا ہوا تھا، اکیلا بس کھانا پینا سب باہر کرتا تھا، پھر کمرے میں آ کر وہ صرف سو جاتا تھا۔ اس رات بھی وہ دیر سے اپنے کمرے میں آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ پر لیٹ گیا، لیکن اس بار اسے کمرے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کمرہ ایک بالکل عجیب سا سنسان سا لگ رہا تھا۔ جب وہ بیڈ پر لیٹا تو بیڈ جو لائٹیں تھی کمرے کی وہ خود بخود بند ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ اسے بہت عجیب لگا، اس نے سوچا کہ شاید بجلی کا کوئی پرابلم ہوگا یا ویل شیڈنگ کا کوئی پرابلم ہوگا کہ بجلی آتی جا رہی ہے، تو اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا، خود کو اس نے سیریس رکھا۔ تو کچھ دیر تو ایسے ہی خاموشی لگی، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پھر سے وہی سوچا، پھر سے وہی لائٹیں بند اور سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ یار یہ کوئی دوسری بات ہے، شیڈنگ کی بات نہیں، کوئی دوسری بات ہے جو مجھے پریشان کر رہی۔ تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کی کہ اگر آپ کو میرے یہاں آنے سے کوئی تکلیف ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ میرے بچوں کو آپ نے کوئی تکلیف یا اس کو پریشان یا اس کو تنگ یا ڈرانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو وہ وہاں سے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کر کے نکل جاتے ہیں باہر۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں تو دیوار جو ہوتا ہے اس کے کمرے کا، اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آدمی کون تھا؟ وہ آدمی ایک آلو بیچنے والا تھا جو ریڑھی لگاتا تھا اس کے گھر کے سامنے سے۔ تو جیسے اس نے اس کو دیکھا تو بالکل حیرت ہوئی کہ رات کے 2 بجے ہیں اور یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے چھت پر۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو پہلے اسے دیکھتا رہا، بالکل اسے دیکھ رہا تھا عجیب طریقے سے، بالکل اپنی پلکیں نہیں جھپک رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ تو وہ اس کو بولتا ہے کہ کچھ کام ہے، بس یہ بھی سیدھا چلا جاتا ہے اور کچھ بحث وغیرہ نہیں کرتا ہے، بس نیچے سیڑھیوں سے اتر کر چلا جاتا ہے باہر اس کی۔ تو یہ سوچتا ہے گھروں پر جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہی آدمی ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی وہ اس کی شکل میں کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن وہ آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ چلا جاتا ہے اپنے سسر کے گھر۔ وہاں پر جاتے تو اپنا موبائل فون نکال لیتے اور بار بار اپنے سسر کو گھنٹی لگا لیتے ہیں تاکہ وہ نکل جائے اور میں گھر میں چلا جاؤں اور وہاں پر کچھ دن رہوں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو یہ اس کو بار بار فون کر رہے ہوتے لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ یہ چلا جاتا ہے، اس کی گاڑی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے جو بنگلہ ہوتے ہے اس کے سامنے، بنگلے کے سامنے سسر نے گاڑی کھڑی کی ہوتی ہے۔ تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے سسر اکثر وقت رات کو بار بار اٹھتے ہیں اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں کہ اپنی گاڑی پر بھی دھیان رکھتے ہیں تاکہ اس کی گاڑی سیف کھڑی ہے یا نہیں۔ اس دن بھی وہ بار بار فون کر رہے ہوتے ہیں، تقریباً 50 فون تو کیے ہوں گے، لیکن اس کے سسر فون نہیں اٹھا رہے ہوتے، نہ ہی وہ باہر دیکھتے۔ تقریباً 1-2 گھنٹہ تو وہ ادھر ہی کھڑے تھے، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے۔ خوف بہت ہی زیادہ طاری تھا، اور وہاں پر جانے سے پہلے جو وہاں پر گارڈن تھی اس گارڈن سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہے، ایسی آواز جیسے کوئی بھاگ رہا ہو یا کوئی چیزیں جو باغ ہے یعنی جو پھول تھے اس کو کاٹ رہا ہو، اس طریقے کی آوازیں آنے۔ اس نے پہلے سوچا کہ شاید کتا یا بلی کوئی ہوگا، لیکن بار بار آنے کی وجہ سے اس کو لگا کہ یار اب تو خطرہ ہو سکتا ہے میری جان کو۔
تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی گاڑی کی طرف چلے جاتے ہیں جو اس کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی. وہاں پر جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے. اس کے اندر سوچتا ہے کہ یار اب کیا کروں. تو خوف کی وجہ سے بالکل ایسا تھا، پورا دن کام بھی کیا ہوا تھا، پھر رات کو جب نہ سوئے تو انسان بالکل پاگل ہو جاتا ہے. تو وہاں پر بیٹھ جاتا ہے گاڑی میں اور گاڑی کو سٹارٹ کر لیتا ہے، چلا جاتا ہے ایک پمپ کے پاس جدھر پیٹرول پمپ ہوتا ہے وہاں پر اپنے گاڑی کو پارک کر لیتا ہے کہ یہاں پر میں گاڑی میں سو جاؤں گا. جب وہ وہاں پر گاڑی پارک کر لیتا ہے تو اس کے سسر کا فون آ جاتا ہے. تو یہ خوف سے اس کے موبائل کی طرف دیکھتا ہے اور اپنا موبائل اٹھا کر فون اوپن کر لیتا ہے اور سسر کہتا ہے کہ نیند بھری آواز میں کہ آپ کے کال آئے تھے. تو اسے کہتا ہے کہ ہاں کچھ نہیں، بس ویسے حال کرنا تھا. واپس فون کاٹ لیتا ہے کہ ابھی رہنے دو. تو دروازے شیشے بند کر لیتا ہے اور وہاں پر سو جاتا ہے.